دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون صدق اللہ العظیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور اگر ہم ان کے طرف فرشتوں کو بھیج دیتے، وکلمہم الموتى، اور ان سے مردے بات کر لیتے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو لا کر جمع کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے، ولکن اکثرهم یجہلون، اور ان میں سے اکثر جاہل ہیں اور بے عقل ہیں، وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، شیاطین الانس والجن، جو شیاطین ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، زخرف القول غرورا، یہ چکنی چپڑی باتوں کا دھوکہ دینے کے لیے، ولو شاء ربک ما فعلوا، اور اگر آپ کے رب چاہتے تو وہ یہ بھی نہ کر سکیں، فذرهم وما یفترون، ان کو اور ان کے جھوٹ کے کاموں کو چھوڑ دیجئے، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضُوهُ، اور تاکہ وہ ان باتوں سے خوش ہوں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ ان اعمال میں لگے رہیں جن میں وہ لگے رہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 111، 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے کرم سے 7 پاروں کی تکمیل ہوئی، یہ محض اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی بخششیں ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ چاہے اسی کو سننے کا، سنانے کا موقع دیتا ہے۔ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے،
اللہ چاہے تو وہ جس سے بھی چاہے کام لے، اور بہت سے احباب جو شروع سے ہمارے درمیان تھے بعض اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم ہر تفسیر کے بعد میں کم از کم یہ نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کا ثواب ہمارے یہاں بیٹھنے والوں میں جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو پہنچا دے۔ تو یہ 7 پاروں کا سلسلہ، 7 پارے الحمدللہ مکمل ہوئے ہیں، 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ ایک بات عرض کی تھی، شاید یاد ہو آپ حضرات کو، کہ آخری آیت جب میں نے 7ویں پارے کی پڑھی تھی تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اس آیت ہی سے اگلی آیت کا تعلق ہے، 8ویں پارے کا بھی یہی شان نزول ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض خاص موقعوں پر، بعض خاص واقعات کے ضمن میں اللہ نے نازل کی ہوتی ہیں، لیکن عوامی درس قرآن میں ہمارے اکابر نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ عوامی درس قرآنوں میں شان نزول کو عام طور پر زیادہ اہمیت سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ سن لیا کہ یہ آیت اس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی یا ان لوگوں کو اللہ نے یہ جواب دیا، تو انسان کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابر خاص طور سے حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ وغیرہ نے اس بات کی ہدایت لکھی ہے کہ عمومی درس قرآن جو ہوتا ہے، جہاں عوام ہوتی ہے، علماء نہیں ہوتے، وہاں زیادہ شان نزول کی چکر میں آدمی نہ پڑے، مطالعے میں تو ہو لیکن بیان اس کو زیادہ نہ کرے۔ ہاں جہاں مطلب سمجھنے کے لیے شان نزول کا بتانا ضروری ہوتا ہے وہاں ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ تو ہم گزشتہ میں نے جو شان نزول آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، مکے کے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان لوگوں نے جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو غلط بتاتے ہیں، ان کے عقیدہ ہمارے عقیدے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ غلط عقیدہ ہے، لہٰذا اپنے بھتیجے کو یہ سمجھائیں کہ وہ ہمارے معبودوں کے پیچھے نہ پڑے، وہ جو چاہیں ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا، آپ اس پہاڑ کو جو صفا پہاڑی ہے اگر اس کو آپ سونے کا بنا دیتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اس پر قسم کھائی تھی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ ان لوگوں نے زبردست قسم کھائی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ آپ اگر یہ سونے کا صفا کا پہاڑ سونے کا بنا دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے دعا کرنے کے لیے، تو جبرائیل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی دعا پر یہ پہاڑ سونے کا بن گیا اور پھر بھی اگر یہ ایمان میں نہیں آئے تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ ان کو ہلاک کر دے گا۔ ہم جیسے سورہ انعام کے شروع میں پڑھ کر آئے، لولا انزل علیہ ملک، کہ اگر ان پر کوئی فرشتہ اتار دیا جاتا تو کیا تھا، تو اللہ نے کہا لقضی الامر، فیصلہ پورا ہو جاتا اگر تم ایمان نہ لاتے۔ تو اس وقت میں یہ 3 آیتیں اتری تھیں، مسلمانوں کے بھی دل میں بات آئی تھی، اچھی بات ہے کہ اگر یہ ایمان میں آ جاتے، کیا ہے اللہ کے رسول دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے تو مکے کے مشرکین ایمان میں آ جاتے۔ تو اللہ نے ان کو تسلی دی، وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، تم کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ نشانی دیکھ کر ایمان قبول کریں گے؟ نہیں کرنے والے۔ آگے اللہ نے اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز میں بیان فرمایا، وہ جو 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو صرف سونے کے صفا پہاڑ کو سونے کا بنانے کی خواہش کی، ان کی دوسری خواہشیں قرآن کی دوسری آیتوں میں موجود ہیں، لولا انزل علیہ کنز، لولا انزل علیہ ملک، ایک تو فرشتوں کا اتارنا، دوسرے یہ کہا تھا کہ ہمارے وہ جو مرے ہوئے آبا و اجداد ہیں قصی ابن کلاب، ان کو زندہ کرو، اور زندہ ہو کر وہ یہ کہیں کہ محمد سچے ہیں، تو اس مردے کو زندہ کرنے کے بعد اور وہ مردہ جب آپ کی سچائی کی گواہی دے گا ہم آپ کو نبی تسلیم کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایک فرشتہ نہیں، پورے فرشتوں کی فوج بھی ہم اتار سکتے ہیں، ہم قادر ہیں اس پر۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ایک ملک نہیں، ملائکہ اگر ہم نازل کر دیں اور
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، تم نے تو ایک بڑے آدمی کو زندہ کرنے کی بات کی، ہم تو پورے مردوں کو زندہ کر کے تم سے بات کروا دیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ، جنت اور جہنم، یہ بھی ہم دنیا میں ان کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دیں تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ تین باتیں، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فرشتوں کی جماعت اتار دیں اور وہ ان کو اترتا ہوا آنکھوں سے دیکھیں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے ان سے بات کر لیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز کو ہم ان کے سامنے جمع کر دیں۔ حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، اسی لیے تو میدان حشر ہے کہ مرنے والے قیامت کے دن پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان وہاں جمع کیے جاتے ہیں۔ حشر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو جمع کرنے کی وہ جگہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا فلسفہ ہے اس کو میں نے گزشتہ بہت وضاحت کے ساتھ میں نے اس سوال کا جواب دیا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، نئی نئی نشانیاں آتی ہیں اور یہ اپنے دلوں کو پلٹاتے رہتے ہیں۔ میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ اللہ کا ایک قانون ہے، چیزیں جو اللہ نے انسان کے جسم میں ڈالی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، بعض ظاہری اعضاء ہیں اور بعض باطنی صلاحیتیں ہیں۔ ظاہری اعضاء آنکھ، کان، ناک، دیکھنا، سننا، بولنا، ہاتھوں کی حرکت۔ تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اگر کسی انسان کا ہاتھ کچھ مہینے تک باندھ کر رکھ دیا جائے، حرکت نہ کی جائے، تو اس کی حرکت کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ کسی اچھے بھلے آدمی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھوڑ دیا جائے تو کچھ مہینوں کے بعد اس کی بینائی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے انسان کی جسم میں یہ چیزیں رکھی۔ اب یہی حال اندرونی صلاحیت کا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس وقت کلمہ حق کے قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی، انکار کرنے کی وجہ سے اس صلاحیت میں خود بخود کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب دوسری مرتبہ دعوت آئی تو پہلی جو صلاحیت تھی وہ تو کمزور ہو گئی، دوسری مرتبہ اس کمزور صلاحیت سے بھی یہ کیا قبول کریں گے؟ جب صلاحیت بھرپور تھی اس وقت ہی ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اب جب آج یہ کمزور صلاحیت لے کر آئے تو اب یہ کیسے قبول کریں گے؟ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، بہت سے اعتراضات اسلام پر ہونے والے ختم ہوتے ہیں۔ دوسری بات، نبی جو ہوتے ہیں وہ نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، دعویٰ۔ اب اس دعوے پر دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ معجزہ ہوتا ہے، دعویٰ نبی کا، اور اس دعوے پر دلیل معجزہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب شروع میں دعوت پیش کی تو اس وقت آپ نے قرآن کریم پیش کیا، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو معجزہ پوری دنیا تسلیم کرتی آئی ہے۔ مکے والوں نے اس سب سے بڑے معجزے کو ہی قبول نہیں کیا، اور اس کو بطور اس معجزے کی دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ساتھ میں نازل کی تھیں۔ آپ کی 40 سالہ زندگی، آپ نے کہیں علم حاصل نہیں کیا، اچانک آپ نے علوم بہانے شروع کیے، تو یہی تو سب سے بڑی دلیل تھی نبوت کی کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے جو دنیاوی علوم سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ یہ اخروی علوم ہیں۔ اسی طریقے سے مکے والوں نے خواہش ظاہر کی تھی پرانے لوگوں کی خبریں سنائیں، حضور نے اطلاع دی، جواب دیا، تو ان کے نبی کی نبوت پر معجزات کے ذریعے دلیل قائم ہو گئی۔ ان کی شرارت یہ تھی کہ ہم اپنی مرضی کی دلیل چاہتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے مثال دی، مدعی اور مدعا علیہ دونوں عدالت میں پیش ہوتے ہیں، تو جو مدعی ہوتا ہے وہ دلائل پیش کرتا ہے، گواہان کو پیش کرتا ہے، تو گواہان کی گواہی اسی واقعے سے متعلق جن لوگوں نے اس کو دیکھا ان کی ہی تو گواہی مانی جائے گی۔
مدعا علیہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی گواہی نہیں سنوں گا، میں تو ان اپنی مرضی کی گواہی لوں گا، تو منصف اور جج یہ کہے گا کہ یہ بکواس ہے اور تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بھی یہی نظام ہے، دعویٰ اللہ نے دیا نبی کے ذریعے، دلیل بھی اللہ نے پیش کر دی، تو تمہارا کام ہے ماننا۔ نہیں مانتے اور یہ کہتے کہ ہم اپنی مرضی کی دلیل چاہتے ہیں، تو یہ چیز بھی عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دلیلیں دی تھیں وہ دلیلیں کافی تھیں ایمان قبول کرنے کے لیے، یہ تو ان کی شرارت تھی کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں، یہ بھی کرو، مردوں کو زندہ کرو، پہاڑ سونے کا بنا دو، اور یہ فلاں مکے کے اندر کھیتی باڑی کر کے بتلا دو، تو تمہیں حق نہیں پہنچتا دلیل اپنی مرضی کی مانگنے کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہاں اگر اللہ زبردستی ان کو ایمان میں داخل کرنا چاہے تو الگ بات ہے، اور اللہ کا ضابطہ نہیں ہے زبردستی ایمان میں داخل کرنا، اختیار دے دیا اللہ نے، جس کو ایمان میں آنا ہے آئیں، صلاحیت تمہارے اندر ہے۔ اب اگر تم انکار کرتے ہو تو تم اپنی مرضی کے مالک ہو، ہم زبردستی کسی کو ایمان میں داخل نہیں کریں گے۔ الا ان یشاء اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے زبردستی ایمان میں داخلی کا ارادہ نہیں کیا، ولکن اکثرهم یجہلون، یہ ساری باتیں ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا کہ دیکھیے آپ اپنے مشن میں لگے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، جو مخالفتیں آپ کی ہو رہی ہیں بعینہ، ایسی ہی مخالفتیں ہمارے بھیجے ہوئے ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ بعض انبیاء کے ساتھ جسمانی اذیتیں تھیں، بعض کے ساتھ دیگر معاملات تھے۔ اب اس میں بہت زیادہ لوگوں میں غلط فہمیاں بھی ہیں کہ انبیاء کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور قصہ ہے کہ ان کو اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں ڈوب جاتے تھے۔ یہ غلط بات ہے، ایسا کوئی واقعہ حدیث اور تفاسیر کی کتابوں میں ثابت نہیں ہے، یہ اپنے ذہن سے ہم لوگوں نے بنا لیا ہے اور مزے لے لے کر سناتے ہیں۔ ایسا کوئی واقعہ کسی بھی حدیث کی صحیح کتاب میں اور تفسیر کی معتبر کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ستایا جاتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعینہ ہی پتھر مار مار کر ان کو پتھروں میں ڈبو دیا جاتا، پھر دوسرے دن وہ فرشتوں کے ذریعے ان کو یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں، اور جو واقعات انبیاء سے متعلق ثابت نہیں ہوتے ان کو بیان کرنا بھی گناہ کا کام ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے انبیاء آئے ان کے بھی دشمن تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، اللہ نے خود کہا کہ ہم نے بنائے ہیں، شیاطین الانس والجن، اور وہ جو دشمن تھے وہ شیاطین تھے، جنات میں سے بھی تھے اور انسانوں میں سے بھی تھے۔ لفظ شیطان جو یہاں آیا ہے قرآن میں مختلف جگہوں پر، حد سے آگے بڑھنے والے کو قرآن میں شیطان کہا گیا، وہ جو گرو گھنٹال ہے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ آدمی شیطان ہے جو حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کی مخالفت میں، دین کی مخالفت میں، تو کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ شیطان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابلیس ہے، ابلیس کا نمائندہ ہے، ابلیس کا آدمی ہے، ابلیس کے کام پر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، عدوًا شیاطین الانس والجن، کہ جو انسانوں اور جنات میں سے شیاطین تھے، اور یہ انسانوں اور جنات کے شیاطین آج بھی موجود ہیں، ہر نیک کام کرنے والے کو یہ رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ تو چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے، حفاظت فرمائی ہے، انبیاء کے علاوہ معصوم تو کوئی نہیں ہے، انبیاء کے علاوہ معصوم کوئی نہیں، لہٰذا اگر کوئی آدمی آج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیطان کے حملے کا شکار نہیں ہوتا تو وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ بند کمرے میں جنید بغدادی ہو اور رابعہ بصریہ ہو اور درمیان میں کوئی نہ ہو، تو اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود اگر وہ دونوں باہر نکل کر یہ کہیں کہ میرے دل میں غلط وسوسہ نہیں آیا، تو فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ شیطان تو کبھی ان چیزوں کو روک چھوڑتا نہیں ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ
ہوتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کے واقعات بھی فضائل صدقات میں بہت کثرت سے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہندوستان ہی کے اندر ان کی قبر بنی ہے کیرلا میں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں تو جو جنات شیاطین ہیں وہ تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن جو انسان شیطان ہے وہ نہیں بھاگتا، وہ آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ مجھے راہ حق سے ہٹائے اور گناہ میں مبتلا کرے۔ فرمایا کہ وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، ملمہ سازی کر کے، نئی چکنی چپڑی باتیں کر کے، فریب میں مبتلا کر کے مجھ سے گناہ سرزد کرواتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جنات شیاطین سے زیادہ خطرہ انسان شیاطین سے ہے کہ یہ اپنا ہے اور میری پوری نفسیات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہ بھی مجھ سے کروا دیتا ہے۔ تو یہ فرما کر علماء نے لکھا ہے کہ آج بھی یہ دونوں طاقتیں ہر راہ حق کے مسافر کو رکاوٹ کا سامان بنی ہوئی ہیں۔ انسان کو حفاظت کے لیے ان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنات اور انسان شیاطین سے میری حفاظت فرمائے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ جادو کا توڑ ہیں، جادو سے حفاظت ہیں۔ آگے قل اعوذ برب الناس، فلق صبح اور رات کے رب سے، رات میں ہونے والے جادوگری کے کاموں سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق، جو فلق نکلتی ہے صبح، اس کے رب سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو چیزیں اس نے دنیا میں پیدا کی ان سب کی برائی سے اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کو جو چیزیں ہونے والی ہیں ان راتوں سے میں اے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ان جادوگرنیوں سے کہ جو گھانٹ کے اندر پھونک پھونک کر جادو کرتی ہیں، گیٹی مارتے ہوئے دم کرو، تو اس طرح جو جادو ہوتا ہے اللہ نے اس سے بھی حفاظت کی دعا سکھائی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ میری حفاظت فرما۔ تو یہ بنیادی سبب ہے جادو کا حسد۔ علماء نے فرمایا کہ کوئی کسی پر جادو کر رہا ہے یا کوئی کسی کو نظر لگا رہا ہے تو اس کا بنیادی سبب ہے حسد اور جلن اور کینہ۔ آگے والے کی شہرت اگر زیادہ ہو گئی تو میرے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، میرے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے، میں اس کی عزت کو نیلام کرنے کی 1000 کوششیں کر لیتا ہوں۔ جب یہ سارے جتن ناکام ہوتے ہیں تو پھر میں شیطانی طاقتوں کی مدد لے کر آگے والے کو جسمانی اور روحانی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اگر آگے والے کو ان چیزوں سے نقصان پہنچنا مقدر میں ہے تو پہنچتا ہے، اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو یہ جادو کرنے والے پر پلٹ کر آ جاتا ہے۔ خود ہی زندگی بھر آوارہ گردی کا شکار ہو کر گھریلو مسائل، خاندانی مسائل، ادھر ادھر کے مسائل میں الجھ کر پوری زندگی تباہ و تاراج ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے بڑی چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ حسد ہے۔ ہر آدمی اپنے دل کو اس قابل بنائے۔ اللہ والے یہی تو سکھاتے ہیں کہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں برائی نہ آنے پائے، حسد کا تم اپنے آپ کو شکار نہ بناؤ، ساری نیکیاں ایک حسد کی بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آج ہمارے اندر سب سے زیادہ جو بیماری ہے وہ حسد کی ہے۔ اہل علم کا طبقہ ہو، دنیا داروں کا طبقہ ہو، مساجد کے معاملات ہوں، ساری لڑائیوں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ حسد ہوتی ہے کہ آپ کریں ہم نہ کریں، جھگڑا پیدا ہو گیا، تمہارا نام زیادہ آتا ہے ہمارا نام نہیں آتا، حسد پیدا ہو گیا۔ تو یہ حسد کی جو بیماری ہے یہ سبب بنتا ہے جادو کا، یہ سبب بنتا ہے نقصان کا۔ تو جیسے ہم حسد کر کے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ حسد لوٹ کر پھر ہماری طرف آئے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں آگے کو نقصان پہنچایا، اگلا ہماری نسلوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ اللہ کا نظام دنیا میں قائم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب سے، لوگوں کے رب کی حفاظت میں آتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا مالک بھی ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود بھی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، ان خناس شیاطین سے
جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، برائیاں پھیلاتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے لیے کچے کانوں کا ہونا کافی ہو جاتا ہے۔ ہم اگر صاف دل کے ہیں لیکن کان کے کچے ہیں تو بہت جلدی ہمارے دلوں میں دوسروں کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تو یہ ہیں، آپ کو ان کی حقیقت کا علم نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے وہ کیا چیز ہیں۔ کچے کان کے ہیں، پہلے عقیدت تھی، محبت تھی، تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، جیسے ہی کانوں میں کے اندر یہ زہر آیا اب وہ عقیدت محبت نفرت کے اندر بدل جاتی ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں عداوت کے اندر بدل جاتی ہیں۔ جس نے کہا وہ تو اپنی زندگی جی رہا ہے، جس نے سنا اس کی اپنی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے تو غیبت سے منع کیا گیا، چغلی سے منع کیا گیا۔ کوئی آ کر تمہارے سامنے میری برائی کرے یا میرے سامنے تمہاری برائی کرے، ترتیب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی برائی سے میرا کچھ فائدہ نہیں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ جب تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ ان کی شکایت میرے سامنے کیوں کرتے ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ اس نے کہا میرا کوئی نقصان ہوا؟ کہا کہ حضرت نہیں۔ تو نے آ کر کہا میرا کوئی فائدہ ہوا؟ کہا حضرت نہیں۔ اس کا کوئی نقصان ہوا؟ نہیں۔ جب لا یعنی اور نقصان کہیں نہیں ہے، فائدہ کہیں نہیں ہے، تو تو نے بلا وجہ گناہ اپنے اوپر کیوں مول لیا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جب ہمارے سامنے کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ یقیناً ہماری برائی بھی اس کے سامنے کرتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دو ہاتھ دور رہیں، تعلقات سلام دعا تک رکھیں، ان کو اپنی مجلسوں میں زیادہ دیر تک بیٹھنے نہ دیں، ورنہ یہ ہماری نیا ڈبو دیتے ہیں، دنیا کا کیا نقصان کریں گے، آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے صوفیہ لوگوں سے کم ملنے کی بات کرتے ہیں، کم ملاقاتیں کرو، محفوظ رہو گے، گناہوں سے بچے رہو گے۔ اور اگر یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی برائی آئی، تحقیق کے بغیر ہم کسی فیصلے پر ہرگز نہ پہنچیں، اور یہ اسلام کا حق ہے کہ آپ کے بارے میں یہ غلط فہمی آ رہی ہے، مجھے اس کی وضاحت دیجیے۔ اگر وضاحت مل جاتی ہے دل صاف کر لیجئے، وضاحت نہیں ملتی تب بھی اسلام یہ کہتا ہے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے، اور ان سے متعلق اپنے دل کو بغض سے، عناد سے محفوظ رکھ لیجئے۔ یہ میں نے اس لیے تمہید عرض کی کہ یہ جو آیت ہے اس میں شیاطین انس اور شیاطین جن دونوں کا تذکرہ ہے۔ شیاطین جن سے بچنا، چونکہ عام طور پر وہ کمزور مخلوق ہوتی ہے، جنات کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے، چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے انجانہ خوف ان سے ہم کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس انجانے خوف سے اللہ نکالتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیاطین جن تو بات کا درجہ ہیں، شیاطین انس یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ جو نیکوں کے لباس میں برائی پھیلاتے ہیں، دوستی کے لباس میں آخرت کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اور انسان مکلف بھی انہی لوگوں سے بچنے کا ہے۔ اگر کوئی وسوسہ دل میں آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ صرف وسوسے پر میں پکڑ نہیں کرتا، وسوسے پر پکڑ نہیں ہوتی، اور وسوسے پر عمل کرنے میں آدمی پھر پکڑا جاتا ہے۔ اور وسوسہ جو ڈالتے ہیں عام طور پر جنات تو خیال ڈالتے ہیں، انسان بول ڈالتے ہیں۔ جنات تو خیال ڈالتے ہیں اور انسان کانوں میں بول کر، وہ بول ہی وسوسہ ہے۔ اسی کو کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، من الجنتی والناس۔ اور یہ دو طرح کے لوگ ہیں، جنات میں سے بھی ہیں اور انسان میں سے بھی ہیں۔ جنات تو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسان کانوں میں بول کر وسوسوں کا شکار کرتے ہیں۔ اچھا بھلا آدمی اچانک ناراض ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، سلام بند ہو جاتا ہے، دعا بند ہو جاتی ہے، عقیدت سے ملنا ختم ہو جاتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا ذہن خراب کر دیا۔ وہ جنہوں نے خراب کیا وہ اپنی جگہ اچھے ہیں، جن سے متعلق خراب کیا وہ اپنی جگہ اچھے ہیں، یہ بیچارہ بیچ میں نقصان اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی حقیقت معلوم کی ہے، مجھے بھی ان کے بعض راز معلوم ہو چکے ہیں۔ کسی کے رازوں کے پیچھے پڑنا شرافت کی بات نہیں ہوتی، کسی کی غیب کی چیزیں معلوم ہو گئی دفن کر دینی چاہیے، یہ ہے اصل شرافت۔
ورنہ عیب تو آسانی سے مل جاتے ہیں، ان عیبوں پر پردہ ڈالنا یہ ہے اصل انسانیت اور یہ ہے اصل شرافت۔ عیبوں کو اچھالنا یہ اس بات کا اعلان ہے، اے اللہ میں نے آپ کے بندے کے عیب اچھالے، قیامت کے دن آپ میرے بھی عیب اسی طرح اچھالیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من سترہ سترہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مومن کے کسی برائی پر کسی عیب پر مطلع ہو، یعنی اس کو معلوم ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور اس کو چھپا دے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ اتنا بڑا نظام، اور اگر کوئی اس کو اچھالے تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی بھی ساری چیزیں ڈسپلے پر لگا دی جاتی ہیں اور پھر وہ ڈسپلے پوری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ ایک ضابطہ ہے کہ دنیا کسی بھی چیز کو زیادہ دن تک یاد نہیں رکھتی، لیکن گناہ ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلائی، ایک آدھ سال 2 سال سے زیادہ کوئی بدگمان نہیں رہتا، لیکن گناہ یہ ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے بدگمانی سے اپنے آپ کو بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی یہ چیزیں تو لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، دعوت کا کام کرنے والوں اور اصلاح کا کام کرنے والوں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفتیں تو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ شیاطین انس اور شیاطین جن انبیاء کے ساتھ بھی تھے تو ہمارے ساتھ بھی ہوں گے۔ اب جس درجے کی آزمائش اس کا وہ درجے کا مقام اللہ کے دربار میں ہے۔ شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف باتیں القاء کرتے ہیں۔ لفظ آیا ہے یوحی، یوحی کا مطلب ہوتا ہے وحی کرنا۔ یہاں لفظ وحی سے وہ وحی مراد نہیں ہے جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجی، بلکہ دل میں کسی بات کا اتار دینا، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، چونکہ یہ بھی چپکے سے ہوتی ہے، خفیہ طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ باتیں ایسی انداز میں پیش کرتے ہیں لوہے پر سونے کا پانی چڑھا کر کہ لوگ اس کو سونا سمجھ کر لے لیتے ہیں۔ بدگمانی اسی طرح ہوتی ہے، اسی طرح پھیلائی جاتی ہے کہ وہ بھائی فلاں آدمی اچھا کام تو کرتا ہے لیکن دیکھیے اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، آپ اس کو ظاہر مت کرو، کسی کے سامنے مت بولنا، یہ ہے ملمہ سازی۔ آگے والا سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ پر بڑا اعتماد کیا، اس نے مجھے بہت قابل بھروسہ سمجھ کر یہ بات سنائی، اب ہم نے اس کے فریب کا شکار ہو کر اس بارے میں غلط فہمی دل میں پال لی۔ اس کو قرآن نے کہا زخرف القول، کہ یہ باتیں ایسی لگتی ہیں جیسے زخرف کہتے ہیں سونے کو، عربی میں زخرفن سونے کو کہتے ہیں، ایک تو ذہبن بھی سونے کو کہتے ہیں، زخرف بھی سونے کو کہتے ہیں، تو سونا جیسا نظر آتا ہے اس طرح کی باتیں وہ سناتے ہیں غروراً، دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ نظام ہم نے ہی چلا رکھا ہے، ہمیں طاقت تھی نبیوں کا مقابلہ کرانے کی، ہمیں طاقت تھی نبیوں کے مقابلے پر آنے والوں کو قتل کر دینے کی۔ ابو جہل کی مجال نہیں تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کرتا، لیکن ہم نے موقع دے رکھا ہے، ہم نے نظام بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھرا اور کھوٹا یہ دونوں الگ ہو جائیں، حق اور باطل دونوں کے اندر فرق ہو جائے۔ اگر خیر ہی خیر دنیا میں ہوتا تو پھر اچھے لوگوں کا اچھا ہونا، اچھے لوگوں کے اچھے ہونے کا پتہ کیسے چلتا؟ برائی ہے، برائی کا موقع ہے، کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی برائی سے بچ رہا ہے، تبھی تو انسان کے اچھے ہونے کا پتہ چلتا ہے، ورنہ اچھے ہی ہو جاتے اور خیر ہی، جیسے جنت ہے وہاں برائی کا شائبہ ہی نہیں آتا۔ جنت کے اندر آدمی برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں وہ جو فجور کا مادہ ہے، گناہ کا مادہ ہے، اللہ جنت میں جانے سے پہلے اس کو ہٹا دیتے۔ جب وہ مادہ ہٹ گیا تو اب گناہ کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ کمال یہی تو ہے کہ برائی کے راستے ہوں اور پھر بھی آدمی برائی کی طرف نہ جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے اس لیے ہی کہ دنیا میں حق اور باطل کی پہچان ہو۔ اگر ہم چاہتے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر ہم چاہتے، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ سب نبی کا انکار نہ کرتے اور نبی کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ اے نبی فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو ان کے جھوٹ میں چھوڑے رکھیے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ کام میں لگنے والوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، لوگوں کی تعریفوں پر بھی زیادہ خوش نہ ہوں اور لوگوں کی تنقیدوں سے بھی زیادہ بد دل نہ ہوں۔ مخالفتیں تو ہوں گی، ایک وقت آئے گا
کام تسلیم کوائے گا کہ ہم نے جس کی مخالفت کی یہی حق پر تھا اور یہی درست راستے پر تھا، ہم جن کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ کوئی صحیح لوگ نہیں تھے، یہ وقت آنے پر پتہ چلتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں 3 ضابطے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ جو ساری حرکتیں ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ کافروں اور اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ایسی چیزوں کی طرف مائل ہو جائے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور پھر وہ اس پر مطمئن ہو جائیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جن چیزوں میں وہ لگے ہوئے ہیں اس میں اور زیادہ لگ جائیں۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ گناہ اور باطل، اولاً تو باطل جو ہے بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے میدان میں، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ، جیسے پڑوسی ملک کے بہت سے چینلز ہیں۔ ایک چینل آتا ہے اس میں جاوید احمد غامدی، ایک کلین شو آدمی ہے، وہ بیٹھ کر اسلام کی تشریح سناتا ہے جاوید غامدی کے نام سے، بڑی خوبصورت زبان اور بڑی زبردست اردو اور انداز بیان بھی بڑا اچھا، لوگ سنتے ہیں بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خواتین میں ایک نام آتا ہے فرحت ہاشمی، اس کو بھی بڑی محبت سے ہماری عورتیں سنتی ہیں، وہ بالکل برقع پوش خاتون، چشمہ لگائی ہوئی، ہاتھوں میں گلو پہن، یہ بھی خطرناک، الفاظ بڑے خوبصورت اور بہت ہی اٹریکٹیو انداز میں پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے۔ اور ایک شیطان ہے قادیانی، اس کا نام ہے انجینئر علی مرزا، یہ قادیانی ہے، اس کو بھی بڑے لوگ محبت سے سنتے ہیں، بڑی عقیدت سے سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے پچھلے زمانے میں بھی کچھ لوگ نکلے تھے، تو ان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ پہلے نوجوان دل یا یہ کہ جو اپنے آپ کو تھوڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، یہ طبقہ پہلی مرتبہ ان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، دل کا میلان، یہ پہلا قدم ہے گناہ کی طرف، غلط راستے کی طرف۔ پہلے جب دل مائل ہوتا ہے، اس کے بعد جب ان چیزوں کو بار بار سنا جاتا ہے تو وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اس پر پھر وہ راضی ہوتے ہیں، پھر وہ بحث کرتے ہیں، غلط کیا بول رہے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے بھی پوچھا تھا، غالباً کس نے پوچھا تھا یاد نہیں ہے، کہ فرحت ہاشمی کو آپ غلط کیوں کہتے ہیں، اس کے غلط ہونے کی دلیلیں کیا ہیں؟ میں نے کہا میرے جتنا پڑھ لو اور پھر مجھ سے بات کرو، میرے جتنا پڑھ لو اور پھر مجھ سے بات کرو، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ میرے اتنا پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو میری بات پر یقین کر لو، میں آپ کو سمجھاؤں اور اپنے لیول سے نیچے آ کر آپ کے ذہن میں یہ بات گھسا دوں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ نے تسلیم کیا ہے، مستند مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، معتمد ہوں، تو آپ میری بات تسلیم کریں، نہیں ہے تو تسلیم نہ کریں، لیکن آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ان کے غلط ہونے کی دلیل کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پورے کا پورا جب تک ہم نے پڑھا نہیں ہے تب تک ہم کو اس کے مخالف چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک ہمارے سامنے اسلام کی پوری تصویر نہیں ہوتی تب تک ہمیں غلط اور صحیح کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے معلومات مضبوط ہوں یا کسی مستند عالم پر اعتماد ہو، دو ہی اس زمانے کے محفوظ راستے ہیں۔ تو پہلی بات دل مائل ہوتا ہے، دوسری بات دل مطمئن ہوتا ہے، اور تیسری بات عمل پر آدمی جم جاتا ہے۔ یہی باطل کا طریقہ ہے کہ پہلے اتنا پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگوں کا دل مائل ہو اور پھر اس پر اطمینان حاصل ہو جائے اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ گناہ کا بھی یہی حال ہے، پہلے گناہ کی طرف دل جاتا ہے، پھر گناہ سرزد ہونے کے بعد اس پر آدمی مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس میں آدمی عادی ہو جاتا ہے۔ یہ تین راستے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ پہلا راستہ اگر آدمی پہلا دروازہ بند کر دے، باطل کی طرف دل مائل ہوتا ہے، تو اس پر تحقیق کر لے، کسی سے تحقیق کروا لے، پوچھ لے کہ یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کیا ان چیزوں کا دیکھنا اور سننا مناسب ہے یا نہیں ہے، یہ تحقیق کروا لے۔ اگر اطمینان ہو تو آگے بڑھیں، اطمینان نہ ہو تو آدمی قدم پیچھے ہٹا لے، اس لیے کہ پہلے میلان ہی پر اگر آدمی رک گیا تو عمل سے آدمی بچے گا، ورنہ پہلے ہی پر اگر پھسل گیا تو پھر عمل تک آدمی چلا جائے گا۔ یہ تین آیتیں جو تھیں مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے متعلق تھیں۔ آگے کی جو آیت ہے وہ قرآن کریم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے
اور موت تک اللہ ہم کو صراط مستقیم پر اور اپنے نبی اور صحابہ کے طریقے پر گامزن رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔